عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس۔ کتاب الفتن کا یہ آخری باب اور چیپٹر ہے جس کے اندر قیامت کے قائم ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر قائم ہوگی جو شرار الناس یعنی بدترین لوگ ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگ دنیا سے ناپید ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر صرف شر رہے گا، اور شریر قسم کے لوگ، سرکش قسم کے لوگ، نافرمان قسم کے لوگ، اللہ کے نہ ماننے والے کافر اور مشرک قسم کے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اس باب کے اندر 5 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ قیامت کے قائم ہونے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ کہ قیامت جس حال میں طاری ہوگی اور دنیا کے اندر آئے گی وہ حالت ایسی ہوگی کہ دنیا کے اندر صرف شر باقی رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ دنیا اور دنیا کا یہ سارا نظام، یہ شمس و قمر، یہ آسمان و زمین، یہ کائنات کا چلتا ہوا ایک مضبوط اور مرتب نظام سب دھرم بھرم ہو جائے گا، جس کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ چنانچہ سور پھونکا جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اور پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جاندار انسان ہوں یا جنات ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، یہ چیزیں تو مر جائیں گی، شیطان بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہر جاندار کو چونکہ موت آنی ہے، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو لوگوں کی جان نکالنے پہ مامور ہیں، سب کی جان نکالنے کے بعد خود ان کو بھی اپنی جان کے نکالنے کا حکم ہوگا۔ البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی محفوظ رکھیں گے اور وہ ختم نہیں ہوں گی، ناپید نہیں ہوں گی۔ ایسی چیزوں کی تعداد بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 8 چیزیں ہیں: عرش اور کرسی، جنت اور دوزخ، قلم اور لوح محفوظ، اور سور جس کے ذریعے سے سور پھونکا جائے گا وہ بھی، اور ارواح یعنی جو روحیں ہوں گی۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو ختم نہیں ہوں گی۔ باقی اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں گے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی فنا کر دیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ یہ پہلا سور ہوگا جس پر یہ کائنات کا سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں سب کے سب اللہ کے حکم سے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اور میدان محشر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا اور سب کے سب میدان محشر کی طرف دوڑیں گے اور وہاں جمع ہوں گے، جس کو میدان محشر کا قائم ہونا کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 2 چیزیں ہیں قیامت کے قائم ہونے سے متعلق۔ ایک تو یہ کہ احوال اس وقت ایسے ہوں گے کہ دنیا میں صرف شریر قسم کے لوگ ہوں گے، دوسرا یہ کہ قیامت کے قائم ہونے کا طریقہ یہ ہوگا اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ سور پھونکا جائے گا جس سے کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس۔ الفصل الاول عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کا نام پکارنے والا نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ جب تک دنیا میں اور کائنات میں اللہ کا نام پکارنے والے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئی، اور جب اللہ کا نام لینے والا دنیا سے سارے کے سارے ایسے ختم ہو جائیں گے کہ کوئی ایک بھی باقی نہ رہے، تو پھر ایسے شریر قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کسی پر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی نہ ہو، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو۔ اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دنیا میں جب تک اللہ کا نام ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا اور دین پر چلنا، نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنا، عبادات اور بندگی کے کاموں میں لگے رہنا، یہ دنیا کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ جب یہ سبب ختم ہو جائے گا یہ کائنات اور کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ گویا نظام کائنات کا چلنا اور اس کا باقی رہنا اللہ کے نام لینے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب یہ کہ حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب تک لیا جاتا رہے گا
قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ کے نام لینے سے کیا مراد ہے؟ پہلا معنی اس کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد کلمہ ہے، یعنی اللہ کے نام سے مراد اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی، اور اس کے حاملین جو مسلمان کہلاتے ہیں، جب تک دنیا میں مسلمان باقی رہیں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے لفظ سے مراد اس میں ذات باری تعالی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب تک دنیا کے اندر ہوتا رہے گا اس وقت تک دنیا قائم رہے گی اور دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نام لینے والے، اللہ اللہ کرنے والے، اس وقت اگرچہ دنیا میں ان کو کمتر اور حقیر تر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو دنیا کے محسن ہیں، ان سے دنیا قائم ہے۔ دنیا کی وابستگی ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑ دی ہے کہ ان لوگوں کی برکت سے یہ آسمان و زمین رکے ہوئے ہیں۔ یہ نام لینے والے اللہ کے دنیا سے ختم ہو جائیں یا آسمان گر پڑے گا، سورج اور چاند اپنا کام چھوڑ دیں گے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیندار لوگ، متقی پرہیزگار لوگ، عبادت کرنے والے لوگ، اللہ کے نام لینے والے لوگ دنیا کے محسن ہیں۔ اسی طرح اس حدیث میں ایک اور اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانے سے کیا فائدہ، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ ایسے کہنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بیٹھ کے جو ضربیں لگائی جاتی ہیں اور بزرگان دین جو اللہ اللہ کے نام کی تلقین کرتے ہیں، یہ سب بیکار کی چیزیں۔ انسان قرآن پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھا کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ 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 کی ضربیں لگانے سے کیا فائدہ؟ یہ بعض اس وقت دنیا کے اندر کہنے والے لوگ ہیں، آپ نے اگر اس طرح کے لوگوں کی باتیں سنی ہوں، خاص طور پر نجدی سلفی قسم کے جو عقیدے والے لوگ ہیں، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں یا مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب بیکار کام۔ آپ یہ حدیث دیکھیے، اس حدیث میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے جب تک دنیا میں ہیں دنیا موجود ہے، یہ ختم ہو جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانا کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل درست ہے۔ اور صرف یہی ایک حدیث نہیں، بلکہ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی ہیں جن میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کا نام پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً میں چند آیات ذکر کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں آپ نے یہ مشہور صورت پڑھی ہے اور بار بار آپ اس کو پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں، تو پہلی رکعت میں وہ خاص طور پر صورت پڑھی جاتی ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ اس کی پہلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بلند و برتر ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرنے کا تو خود قرآن کریم میں حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مزمل کے اندر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے کٹ کر اللہ ہی کے ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا نام لینے کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے۔ اور سنیے سورہ دہر کے اندر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام لیا کرو، صبح بھی لیا کرو، شام بھی لیا کرو۔ اسی طرح فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سورہ واقعہ کی آخری آیت، اور درمیان میں اسی طرح سورہ حاقہ کی بھی آخری آیت دیکھ لیجئے، تینوں میں سیم یہی ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کے نام کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو جو عظیم شان والا ہے۔ تو اب آپ ان ساری آیتوں پہ غور کریں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لینا کوئی غلط ہے؟ یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ تو احادیث طیبہ کا حکم ہے۔ اس لیے اس اللہ اللہ کرنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر کے ہم شاید کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، خوب اللہ اللہ کیجئے۔ اس میں ذات باری تعالیٰ تو ایسا ذکر ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے تلقین کیا ہے کہ چلتے پھرتے اپنی زبان پر، اپنے قلب پر اللہ کے نام کو جاری کرو۔ ایک حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، مشہور حدیث ہے، اللہ کا نام اتنی کثرت سے لیا کرو، اتنا کثرت سے ذکر کیا کرو کہ مجنون کہا جانے لگے، لوگ پاگل کہنے لگے۔ ایسا اللہ کا ذکر کرنے اور اللہ کے نام لینے کا حکم ہے۔ بہرحال اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں قیامت قائم نہیں ہو۔ اور اسی حدیث پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کا ختم ہو جانا ہلاکت اور بربادی ہے، چاہے کائنات کی ہلاکت اور بربادی قیامت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی قوم یا کسی ادارے یا کسی خاندان، کسی فیملی کے اندر بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر کسی گھر کے اندر اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، سب سوئے پڑے ہوئے ہیں فجر کی نماز میں، کوئی نماز کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا نہیں، اس گھر کے اندر آپ سوچئے
جب یہ کائنات کا نظام اللہ کے نام سے وابستہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ گھروں کا نظام، خاندان کا نظام، فیملی کا نظام، اداروں کا نظام، یہ بھی اللہ کے نام سے وابستہ ہے۔ اگر کسی گھرانے میں، کسی خاندان میں کوئی نیکی کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا نہ ہو تو اس گھر کی تباہی، بربادی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی رکھو۔ کیا مطلب کہ تم صرف جا کے مسجد میں ہی نماز مت پڑھو، اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو، تاکہ گھر قبرستان نہ بنے۔ وہ گھر قبرستان کہلانے کے قابل ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہماری، چاہے اس پوری کائنات کی قیامت کو دیکھا جائے یا ہماری اپنی گھروں کی اور خاندان کی بربادی اور تباہی کو دیکھا جائے، تو وہ اسی سے ہی وابستہ ہے کہ جب اللہ کا نام ختم ہو جائے تو تباہی، بربادی آتی۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ شرار الخلق، اس کا مطلب آتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد کافر اور مشرک تو پہلے ہی نمبر پر ہیں، کیونکہ کائنات میں اور مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ کہلانے کے قابل وہی ہیں جو اللہ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح اس میں فاسق اور فاجر، سرکش اور نافرمان قسم کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ گویا شرار الخلق، جو کائنات میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، قیامت ان پر قائم ہوگی۔ تو گویا اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو پچھلی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اچھے لوگوں کا دنیا میں باقی رہنا یہ ایسی چیز ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے روکنے والی چیز ہے۔ جب تک دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے والے موجود رہیں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس سے اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کے کولے مٹکیں گے، اور وہ اپنے کولے مٹکائیں گی ذوالخلصہ بت کے ارد گرد۔ ذوالخلصہ کیا ہے؟ آگے حدیث میں خود اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ ذوالخلصہ دراصل طاغیت دوس، قبیلہ دوس کا ایک بت تھا، التی کانوا یعبدون فی الجاہلیت، جو زمانہ جاہلیت میں لوگ پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بت کدہ تھا، بت خانہ تھا، اور اس کے اندر کئی سارے بت تھے قبیلہ دوس کے اندر، اور انہی بتوں میں سے ایک بت تھا جس کا نام تھا خلصہ۔ تو اس بت کو ذوالخلصہ کہتے تھے، اس بت کدے کو اسی وجہ سے ذوالخلصہ کہا جاتا تھا کہ وہ خلصہ بت والا ایک بت کدہ تھا، اور یہ یمنی کعبہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، جو خانہ کعبہ کی ضد میں اور خانہ کعبہ کی ٹکر میں انہوں نے اپنے ایک کعبہ بنایا تھا، نعوذ باللہ۔ اور قبیلہ دوس کے اندر، اس کے اندر اور بھی دیگر قبائل آ کر پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم نے کعبے کے مقابلے میں یہ بت کدہ بنایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے اس ذوالخلصہ بت کدے کو گرا دیا تھا، جلا دیا تھا۔ آپ نے ان کو بھیجا تھا، ان کی تشکیل فرمائی تھی، اور ان کو آپ نے کچھ گھوڑ سواروں کے ساتھ بھیجا تھا، جنہوں نے جا کر جو ہے وہ اس بت کدے کو جلا دیا تھا اور اس کو تباہ برباد کر دیا تھا، اس کا تہس نہس ہو چکا تھا۔ لیکن ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کے اندر شر اور فساد، ظلم، اللہ کی نافرمانی اور کفر و شرک کی چیزیں دوبارہ عود کر جائیں گی، تو اس وقت یہ حالت ہوگی کہ یہ بت کے پرستش کرنے والے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، اور یہ بت آپ نے فرمایا کہ یہ دوبارہ ایسا بت بنے گا کہ جس کے گرد قبیلہ دوس کی عورتیں اپنے کولے مٹکائیں گی۔ کولے مٹکانے کا مطلب ہوتا ہے ناچنا، ڈانس کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گرد قبیلہ دوس کی عورتیں جو ہے وہ اپنے کولے مٹکائیں گی، اور آگے حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لات اور عزا، جو
نعوذ باللہ من ذالک، زمانہ جاہلیت کے وہ بت تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی. آپ نے فرمایا قرب قیامت کے اندر، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے یہ وقت آئے گا کہ لات اور عزا کی پرستش کی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا کے اندر جب شر آئے گا اور شرار الخلق قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوں گے، تو پھر وہ شر کی چیزیں دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں دوبارہ عود کر جائیں گی. اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آئے گا کہ تستربا الیات نساء دوس، تستربا الیات نساء دوس، قبیلہ دوس کی عورتوں کے کولے حرکت کریں گے، یعنی وہ اپنے کولے مٹکائیں گی حول ذی الخلصہ، ذو الخلصہ بت کے ارد گرد. وذو الخلصہ طاغیت دوس، ذو الخلصہ یہ قبیلہ دوس کا ایک بت ہے جس کی زمانہ جاہلیت میں پرستش کرتے تھے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا اپنے موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے شر پھیل رہا ہے اور کس طریقے سے دنیا کے اندر شر کی طرف لوگ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور محسوس ہو رہے ہیں، اور کتنا تیزی سے اس وقت دنیا کے حالات کے اندر تبدیلی کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہوا ہر انسان کو نظر آ رہا ہے. ان حالات میں آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عربوں کے اندر بھی، حجاز کے اندر بھی آپ کو بت کدے تعمیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو صرف ایسی نہیں ہے کہ قیاس آرائی، بلکہ مشاہدہ ہے. کتنی خبریں آپ کے سامنے اس طرح کی سننے کو اور پڑھنے کو ملی ہوں گی. دبئی کے اندر اسی طریقے سے عربوں کے مختلف ممالک کے اندر یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ بت کدہ تعمیر کیا گیا. ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ہاتھ ایک بہت بڑے بت کدے کا آغاز ہوا ہے عرب ممالک کے اندر، جس کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عرب لوگ، یہ لوگ تو دین کے محافظ تھے، ان کے ذریعے سے تو دین کو فروغ ملنا تھا، دین کو آگے بڑھنا تھا، اس کا تحفظ ان کے ذریعے سے ہونا تھا. لیکن یہی لوگ کس طرف جا رہے ہیں کہ بت کدے تعمیر کرنے کے لیے اس کے اوپر اتنا زر کثیر خرچ کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی طرف اٹھتے ہوئے وہ قدم ہیں جو بہت تیزی سے اٹھتے ہوئے ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن اور رات نہیں ختم ہوں گے، یعنی یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا یہاں تک کہ یعبد اللات والعزى، لات اور عزا جو مشرکین کے بت تھے جن کی زمانہ جاہلیت میں پرستش کی جاتی تھی، آپ نے فرمایا کہ انہی لات اور عزا کی پرستش دوبارہ کی جانے لگی، دوبارہ سے اس کے پرستش کرنے والے دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے. فقلت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کنت لاظن حین انزل اللہ، کہ میں تو یہ گمان کیا کرتی تھی اور میں تو یہ سمجھا کرتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرتے ہوں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں تو یہ سمجھا کرتی تھی کہ جو بت پرستی ختم ہو گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، ان ذالک تامن، کہ یہ دین اب تام ہو گیا اور اب دوبارہ کبھی پلٹ کر وہ لات اور عزا کی پرستش کرنے والے نہیں ہوں گے اور اب وہی زمانہ جاہلیت کی چیزیں دوبارہ نہیں لوٹیں گی. میں تو یہ سمجھا کرتی تھی اس آیت سے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لات اور عزا کی پرستش دوبارہ کی جائے گی. یہ سوال تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ انہ سیکون من ذلک ما شاء اللہ، کہ ہاں بالکل، واقعی اصل بات یہی ہے کہ یہ دین تام ہو کر رہے گا اور تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا، لیکن انہ سیکون من ذلک ما شاء اللہ، یہ کام اس وقت تک ہوگا جب تک کہ اللہ چاہیں گے. یعنی کیا مطلب؟ کہ دین یہ غالب ہوگا لیکن اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اللہ چاہیں گے، لیکن پھر اس کے بعد
جب قیامت کے قائم ہونے کا وقت آئے گا تو دنیا سے نیک لوگ اٹھتے چلے جائیں گے اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایک بھی کوئی صاحب ایمان دنیا کے اندر نہیں رہے گا. سارے مومن دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور شریر قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. آپ نے فرمایا ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک پاکیزہ خوشگوار ہوا چلائیں، ایک پاکیزہ خوشگوار ہوا چلے گی. اور فتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ مر جائے گا. اس خوشگوار ہوا کے ذریعے سے اس کی روح قبض ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے. پیچھے ہم علامات قیامت میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بعد جب دجال ہلاک ہو جائے گا اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد زمین کے اندر امن و امان اور خوشحالی پھیل جائے گی اور اللہ کے ماننے والے دنیا کے اندر بھرے ہوئے ہوں گے، تو یہ زمانہ ایک خاص زمانے تک، ایک خاص مدت تک رہے گا. اس کے بعد ایک علامت یہ پائی جائے گی کہ ایک ہوا چلے گی. یہ وہی ہوا ہے جس کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا ہے کہ ایک ہوا چلے گی، اور یہ ہوا کیا ہوگی؟ ایک خوشگوار ہوا ہوگی. ایسی ہوا چلے گی کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں کسی بھی جگہ، چاہے وہ کسی غار میں ہو، چاہے وہ کسی پوشیدہ جگہ میں کیوں نہ ہو، کوئی مومن بھی ہوگا، یہ ہوا اس تک پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی اور مومن ختم ہو جائیں گے. جب مومن ختم ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے اندر شریر قسم کے لوگ باقی رہیں گے، اور ایسے شریر لوگ ہوں گے کہ جن کے شر کا اور جن کے فساد کا اور جن کی سرکشی کا عالم یہ ہوگا کہ سڑکوں پر کھلے عام بدکاریاں کر رہے ہیں، اور انہی کے اوپر پھر قیامت قائم ہوگی. اب دیکھیے اسی علامت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث دیکھیے تو سمجھ میں آئے گی کہ اس کے اندر آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ایک پاکیزہ اور خوشگوار ہوا بھیجیں گے کہ جس سے مر جائے گا، وفات پا جائے گا ہر وہ شخص کے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کا انتقال ہو جائے گا. فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، اور زمین میں صرف وہی باقی رہ جائیں گے کہ جن کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں. فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف واپس لوٹ جائیں گے. وہی آبا و اجداد کا دین کہ جس کے اندر لات اور عزا کی پرستش کی جاتی تھی، وہی آبا و اجداد کا دین جس کے اندر جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا. تو گویا یہ لوگ اپنے پرانے، اپنے اسی آبا و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں، اور اسی زمانے کے اندر وہی حال ہوگا جیسے پیچھے حدیث میں گزرا کہ قبیلہ دوس کی عورتیں جو ہیں وہ ذوالخلصہ کے گرد ڈانس کر رہی ہیں. رواہ مسلم. وعن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الدجال فیمکث 40. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا اور زمین میں وہ 40 رہے گا. 40 سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ یہ بات پیچھے ہم حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں کہ 40 دن، لیکن اس حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ لا ادری 40 یومن او شہرن او عامن، کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ 40 سے کیا مراد ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن ذکر کیے یا 40 مہینے یا 40 سال. لیکن دوسری روایات میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ 40 سے مراد 40 دن ہے، جس میں یہ بات بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا جو ہے وہ ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد کے دن جو ہے وہ اپنی نارمل حالت کے مطابق ہوں گے. فیبعث اللہ عیسیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شکل و صورت اور حلیے میں ایسے ہوں گے جیسے کہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مشابہت بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل جو ہے وہ مشابہت کے اعتبار سے تم سمجھو کہ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو. یہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سن 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے تھے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کافروں کی طرف سے ایک قاصد بن کر آئے تھے، اور صلح حدیبیہ کے قصے میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشابہت سمجھانے کے لیے فرمائی کہ یوں سمجھو کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام شکل و صورت میں
حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوں گے. فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے اور ان کا نزول ہوگا تو وہ دجال کو طلب کریں گے، دجال کا پیچھا کریں گے اور اس کو ہلاک کر دیں گے لد کے مقام پر جو اسرائیل کے اندر ہے. ثم يمكث في الناس 7 سنين، پھر 7 سال تک دجال کے ہلاک کرنے کے بعد 7 سال تک وہ ٹھہرے رہیں گے. ليس بين اثنين عداوة، اور ایسا زمانہ اس وقت ان کا امن و امان اور سلامتی کا ہوگا کہ کسی بھی دو شخص کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہوگی. یعنی ایسا خوشحالی کا زمانہ اور ایسا فراوانی اور امن و امان کا زمانہ ہوگا کہ دو شخصوں کے درمیان کینہ، عداوت، بغض اور نفرت اور قطع تعلقی جیسی کوئی چیزیں نہیں ہوگی. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، پھر اسی خوشگوار ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے. وہ ایسی ہوا ہوگی ریحا باردة، جو ٹھنڈی ہوا ہوگی، من قبل الشام، شام کی جانب سے آئے گی. اور فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خیر او ایمان الا قبضته، فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو یا ایمان ہو، مگر یہ کہ یہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے. یعنی ہر وہ شخص کے جس کے دل میں خیر اور ایمان نام کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہو، یہ ہوا اس تک پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی. حتی لو ان احدکم دخل فی کبد جبل، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کے جگر میں بھی گھس جائے، پہاڑ کے جگر کا مطلب یعنی غار میں، کسی اس کے پوشیدہ خانوں میں، کسی پوشیدہ اس کے سرنگ میں، کسی پوشیدہ اس کے غار میں بھی چھپ کے بیٹھا ہو، تو یہ ہوا اس تک پہنچے گی اور اس صاحب ایمان کی روح کو بھی قبض کر لے گی. لدخلتہ علیہ، تو یہ کسی غار میں بھی اگر کوئی مومن چھپا ہوا ہو، کسی پہاڑ کے اندر بھی اگر موجود ہو، تو لدخلتہ علیہ، یہ ہوا اس میں داخل ہوگی. حتی تقبضہ، یہاں تک کہ اس کی روح کو قبض کر لے گی. قال، پھر آپ نے فرمایا کہ فیبقى شرار الناس فی خفۃ الطیر واحلام السباع، پھر اس کے بعد زمین میں بدترین لوگ، شریر قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، اور ان کے سرکشی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جانوروں کی طرح ہوں گے. حدیث میں اس کو سمجھایا گیا ہے 2 لفظوں سے، فی خفۃ الطیر و احلام السباع، پرندوں کی طرح سے وہ ہلکے ہوں گے، پرندوں کی طرح سے وہ ہلکے ہوں گے. خفت کے معنی ہلکے ہونے کے آتے ہیں، اور ہلکے ہونے سے اشارہ ہے ان کی تیزی کی طرف، کہ جس طرح پرندے تیزی سے کسی چیز کی طرف اڑتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح یہ شر کی طرف، سرکشی کے کاموں کی طرف، بغاوت کی طرف، اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی طرف، گندے کاموں کی طرف اڑتے ہوئے تیزی سے پہنچیں گے. یعنی ان کو پرندوں سے تعبیر کیا گیا ہے ان کی سرعت اور تیز رفتاری کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم اردو میں بھی محاورے میں کہتے ہیں نا، جیسے کہ تیز رفتاری کو کہا جاتا ہے کہ میں اڑتے ہوئے پہنچا، تیز رفتاری کے لیے محاورتن کہا جاتا ہے. تو عربی میں بھی یہاں پر محاورتن یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ پرندوں کی طرح سے شر کے کاموں کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ہوں. اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہے احلام السباع. احلام السباع کے معنی آتے ہیں درندوں کی طرح سے ان کی سمجھ ہوگی، درندوں کی طرح سے ان کی عقل و سمجھ ہوگی، کہ وہ اپنی عقل و شعور کے اعتبار سے کوئی انسانیت کے حامل نہیں ہوں گے، بلکہ درندے بن جائیں گے، ایک دوسرے کو لوٹنے، کھانے، قتل کرنے اور مارنے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے اعتبار سے ایسے ہوں گے جیسے درندے، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے، اس طرح سے وہ درندے بن جائیں گے. حاصل یہ کہ وہ شریر قسم کے لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں، بلکہ درندے اور حیوان بن چکے. آگے اسی کی مزید وضاحت ہے کہ لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرا، وہ نہ کسی نیکی کے کام کو جانتے ہوں گے اور نہ کسی برائی کے کام کو وہ چھوڑیں گے. کسی برائی کے کام کو وہ اجنبی نہیں سمجھیں گے، اچھمبا نہیں سمجھیں گے، ہر برائی میں مبتلا ہوں گے، اور کسی بھی نیکی کے کام کو وہ جانتے تک نہیں. اس حدیث میں آپ غور کیجئے تو ایک بات بڑی اہم سمجھ میں آتی ہے. جب انسان شریر ہو جائے، سرکش ہو جائے، نیکی کے کاموں سے دور اور گناہوں کے کاموں کی طرف تیزی سے بڑھنے والا ہو جائے، تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ جانور بن جاتا ہے،
وہ جانور بن جاتا ہے. اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی اپنے نفع نقصان، اپنے اچھے برے اور اپنے یا پرائے کی کوئی تمیز نہیں رکھتا کہ یہ میرا چارہ ہے، یہ میرے فلاں ساتھی کا چارہ ہے. اس کے سامنے جو آئے کھاؤ، جو اس کے خواہش آ جائے جہاں پر، اس خواہش کو پوری کرتا ہے. تو انسان بھی جب اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، خواہشات کا پرستش کرنے والا بن جائے، تو وہ انسان تھوڑی رہتا، وہ انسان حیوان بن جاتا ہے. تو قیامت کے قریب شریر قسم کے لوگ جن پر قیامت قائم ہوگی، وہ ایسے ہی جانور بنے ہوئے ہوں گے کہ انہیں کسی نیکی کا کوئی احساس اور شعور نہیں ہوگا، اور کسی برائی سے ان کو کوئی خوف نہیں آئے. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ایک بڑی کام کی اور بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ہونا تو بعد کی چیز ہے، پہلے انسان بننا ضروری ہے. مسلمان ہونا اور نیک بننا تو بعد کی چیز ہے، پہلے انسان بننا ضروری ہے. آج کا مسئلہ یہ کہ آج لوگ انسانیت کی حدود سے بھی گر رہے ہیں، انسانیت کی حدود سے بھی گر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو انسان بھی بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بھی بنائے، نیکی تقوی کے راستے پر چلائے. تو قیامت کے قریب شریر قسم کے لوگوں کی حالت حدیث میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ انسان نہیں جانور بن چکے ہیں. اس کے بعد انہی شریر قسم کے لوگوں کو مزید شریر بننے کے لیے شیطان مائل کرنے کے لیے آئے گا اور اپنی چال بازیوں سے ان کو اور شریر بنائے گا. وہ کیسے؟ آگے حدیث میں دیکھیے، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر فرمائے کہ شیطان ان کے سامنے انسانی صورت میں آئے گا. شیطان ان کے سامنے انسانی صورت میں آئے گا. فَيَقُولُ، اور آ کر کہے گا اپنی چال بازی میں ان کو لپیٹنے کے لیے، وہ کہے گا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی، اس طریقے سے کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں لگے ہو. فیقولون، تو وہ لوگ کہیں گے فما تأمرنا، کہ اچھا پھر آپ بتاؤ ہم کیا کریں. وہ شیطان کو کوئی بڑا سمجھیں گے، کوئی نیکوکار سمجھیں گے. تو شیطان سے پوچھیں گے کہ اچھا بتاؤ پھر، اگر ہم یہ کام شرم و حیا میں نہیں آتی تو ہمیں بتاؤ کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، ہمیں بتاؤ. فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، شیطان ان کو بت پرستی کا حکم دے گا. کہے گا کہ اچھا نیک بن جاؤ، نیک بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو بت ہے نا، ان کی پرستی شروع کر دو. اللہ، تو جو رہا سہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو رہا سہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور شر اپنے عروج کو پہنچ جائے گا. فرمایا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، شیطان ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا. وَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور وہ اسی بت پرستی کی حالت میں لگ جائیں گے. اور اس حالت میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس حالت میں بھی کہ جب کہ وہ اللہ کے اتنے نافرمان بن چکے ہوں گے کہ بتوں کی پرستش کر رہے ہوں گے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ دار رزقہم حسن عیشہم، اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی کا ایسا عیش و عشرت اور آرام دیں گے کہ دار رزقہم، کہ ان کا رزق بہت بڑھ جائے گا. دار کے معنی بہنے کے آتے ہیں، مراد یہ کہ ان کا رزق بہ رہا ہوگا. اتنی عیاشیاں اور اتنی فراوانیاں، خوشحالیاں آ جائیں گی کہ ان کا رزق بہ رہا ہوگا. حسن عیشہم، اور ان کی زندگی بڑی حسین اور خوشنما ہو جائے گی دیکھنے کے اعتبار سے. یہ استدراج کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ایک لفظ یاد رکھیے گا، استدراج. استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کے حالت میں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں اس کو مل رہی ہوں، فراوانی مل رہی ہو، خوشحالی مل رہی ہو، موقع مل رہے ہوں، پکڑ نہ ہو رہی ہو، اور انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں تو کوئی برا نہیں ہوں کیونکہ میں تو اللہ کی پکڑ میں نہیں ہوں، میرے ساتھ تو صحت بھی ہے، میرے ساتھ تو اولاد کی، مال کی، گھر بار کی، کرنسی کی، دنیا کی دولتوں کی خوب فراوانی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اور زیادہ شر کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کوئی بری حالت میں نہیں ہوں. یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈھیل دینا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر لوگ یہ گمان مت کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں یہ ان کے لیے کوئی بہتر چیز ہے. نہیں، کافر لوگوں کی اگر پکڑ نہیں ہو رہی اور دنیا کی خوشحالی ان کو مل رہی ہے تو وہ یہ مت سوچیں، یہ مت سمجھیں کہ ہم نے ان کو جو دیا ہے وہ بہتر دیا ہے، یہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز ہے. نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اسما،
کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ اور گناہ کریں، تاکہ اور گناہ میں بڑھیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر کا، بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کے اندر بھی ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں، استدراج تو نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، تبلیغی جماعت کے بانی، کتنا بڑا صدقہ جاریہ کا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا۔ ایک دفعہ وہ ڈرتے ہوئے کسی بزرگ سے یہ کہنے لگے کہ حضرت اپنے کام کی برکت اور وسعت اور ترقی اور عروج کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے استدراج تو نہیں ہے۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں۔ اور اس کی دلیل حضرت نے یہ دی، کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ استدراج ایسی چیز ہے کہ جس میں ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، اندیشہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اس بات کا ڈر اور اندیشہ ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ استدراج نہیں۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ارشاد فرمائی۔ تو اسی لیے ہمارے اکابر کا یہ مزاج ہمیں بھی اپنے اندر دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کی وسعتیں، اللہ کی فراوانیاں، اللہ کی کشادگیاں، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں، عیاشیاں، ان چیزوں میں ایسے منہمک نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان اپنے رب سے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جائے۔ نہیں، ڈرتے رہیں کہ کہیں ان نعمتوں کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں اور یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہو، ڈرتے رہیں۔ ثم ينفخ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی ساتھ بھی استدراج کا یہ معاملہ رکھا ہو کہ اس ساری سرکشی کے باوجود ان کا رزق خوب بہ رہا ہوگا اور ان کی زندگی ایسی خوشنما ہوگی۔ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا۔ ثم ينفخ في الصور، پھر فرمائے کہ اسی حالت میں پھر ان کے اوپر جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، انہی شریر قسم کے لوگوں پر سور پھونکا جائے گا۔ فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا، اور سور پھونکنے کے وقت میں ایسی خوف اور دہشت کی حالت ہوگی کہ فلا يسمعه احد، جو بھی اس سور کی آواز کو سنے گا وہ ایک گردن کی جانب کو جھکائے گا اور گردن کی دوسری جانب کو اٹھائے گا، یعنی گردن کی ایک جانب اس کی جھک رہی ہوگی، دوسری جانب اٹھ رہی ہوگی۔ یہ خوف اور دہشت کی حالت میں انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان سے اپنی گردن بھی سیدھی نہ رکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اپنے وجود کو بھی انسان برقرار نہ رکھ پا رہا ہو، گردن بھی ڈھلک رہی ہو، خوف اور دہشت کی حالت ایسی ہو کہ انسان کو اپنا سر بھی سیدھا نہ رکھا جا رہا ہو۔ ایسی خوف اور دہشت کی حالت ہوگی کہ فلا يسمعه احد، اس سور کی آواز کو نہیں سنے گا کوئی بھی شخص مگر یہ کہ وہ اپنی گردن کی ایک جانب کو جھکائے گا اور دوسری جانب کو اٹھائے گا۔ قال، پھر آپ نے فرمایا کہ وَأَوَّلُ مَن يَسْمَعُهُ رَجُلٌ، سب سے پہلے اس سور کی آواز کو ایک ایسا شخص سنے گا جو اپنے اونٹ کے لیے حوض اور تالاب کو لیپ رہا ہوگا، بنا رہا ہوگا پانی جمع کرنے کے۔ یہ جملہ پہلے بھی ایک حدیث میں گزرا تھا۔ تو وہ شخص سب سے پہلے اس سور کی آواز کو سنے گا۔ فَيَسْحَقُ وَيَسْحَقُ النَّاسِ، چنانچہ وہ مدہوش ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، گر جائے گا۔ وَيَسْحَقُ النَّاسِ، اور اس کے بعد پھر دیگر لوگ بھی، ان کے اوپر بھی صعقہ طاری ہوگا اور سب کے سب مدہوش ہونے لگیں گے۔ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا، پھر اس کے بعد دوسرا سور جو پھونکا جائے گا جس کے 40 سال کے بعد، یعنی پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ثم یرسل اللہ مطرًا، اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجیں گے، بارش بھیجیں گے۔ وہ بارش کیا ہوگی؟ کأنہ الطل، ایسی ہوگی جیسے کہ شبنم۔ طل کے معنی شبنم کے آتے ہیں، اوس جو پڑتی ہے اس کو طل کہا جاتا ہے۔ تو وہ شبنم کی طرح سے ہوگی، یعنی کوئی تیز بارش پانی کی نہیں بلکہ ایسی جیسے کہ اوس نما بارش، ہلکی ہلکی بارش۔ فَيَنبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، جس سے وہ جو زمین کے اندر مردہ جسم ہوں گے نا، جو سب کے سب مرے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ اس وقت مرے ہوں، چاہے پہلے سے زمینوں کے اندر دفن ہوئے ہوں، چاہے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی مرے ہوں، سب کے سب جسم جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب دوبارہ سے اگنے لگیں گے۔ جیسے زمین سے پودے نکلتے ہیں نا، اسی طریقے سے ان کے جسموں پر گویا کہ وہ جو فوار پڑے گی شبنم کی، وہ جسم دوبارہ سے اگنے لگیں گے، نشو نما پانے لگیں گے۔ ثم ينفخ فيه اخرى، اور پھر اسی میں دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ فاذا هم قیام ينظرون، اور پھر سب کے سب لوگ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ثم يقال،
پھر کہا جائے گا یا ایھا الناس ہلم الی ربکم، اے لوگوں چلو اپنے پروردگار کی طرف چلو، میدان محشر کی طرف چلو۔ اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا قفوہم انہم مسئولون، ان کو ذرا روکو، ان کو ذرا روکو، ابھی ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے، ان سے حساب اور کتاب ہونا ہے، اور ان کے سامنے سارا کٹا چھٹا رکھا جائے گا، کیا کچھ کیا تھا سب اپنے کرتے دھرتے سب کچھ ان کو دکھائے جائیں گے۔ قفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ابھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ فیقال، پھر کہا جائے گا اخرجوا بعث النار، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کی جماعت کو نکالو، یعنی جہنم کی جماعت کو الگ کرو، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی سورہ یاسین میں ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں سے کہا جائے گا جہنم کی جماعت کو نکالو، فیقالو، پوچھا جائے گا، یعنی فرشتے پوچھیں گے من کم کم، کتنے میں سے کتنے، کتنے میں سے کتنے، یعنی کیا مطلب کہ کتنے افراد میں سے کتنے افراد کو نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999، اللہ اکبر، یعنی 1000 میں سے 999 افراد کو جہنم کے لیے اور ایک کو جنت کے لیے، اللہ اکبر، یہ ریشو ہوگا، یہ شرح فیصد ہوگی۔ فرمائے کہ من کل 1999 کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کی جماعت کے طور پر نکالو۔ اب یہ وہ وقت ہوگا، فرمایا کہ اس وقت کلیجے منہ کو آ چکے ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ فذالک یوم یجعل الولدان شیبا، یہ وہ دن ہوگا کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ بچوں کو بوڑھا بنانے کا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے حالت یہ ہوگی کہ بچے بھی آن کے آن میں اس خوف کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور مجازی طور پر اس کا معنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ محاورتاً کہا گیا ہے کہ خوف کی حالت کو بیان کرنے کے لیے عربی میں یوں کہا جاتا ہے کہ ایسا خوف کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو نا تو بوڑھا ہو جائے۔ بہرحال محاورتاً یعنی مجازی معنی لیا جائے یا حقیقی معنی لیا جائے، یہ انتہائی درجے کی خوف اور دہشت کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا نا کہ ہر 1000 میں سے 999، تو وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں۔ سورہ مزمل کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن کہ جو بچوں کو بھی بوڑھا بناتے جائے۔ اللہ اکبر۔ وذالک، فرمائے گی یہ وہ دن ہوگا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ پنڈلی کھولنے کا مطلب عربی زبان میں محاورے کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مشقت کے کام میں لگنا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں آستینے چڑھانا، پائنچے چڑھانا، اس کا مطلب کوئی مشکل کام آ گیا ہے تو اب پائنچے چڑھا لو۔ تو اسی طرح اس دن فرمائے کہ پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی اس کا مطلب اس دن بڑی مشقت کی حالت ہو۔ انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس موت کے وقت میں نزع کے عالم میں اللہ ہم سب کا دستگیر ہو، مددگار ہو، اللہ کی ہمیں مدد حاصل ہو اور ہمیں حسن خاتمہ کامل ایمان پر نصیب ہو۔ قرآن کریم میں اس وقت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے سورہ قیامہ میں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر، جب جان نکالی جاتی ہے اس وقت کی کیفیت اللہ نے قرآن میں ذکر کی، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گی۔ بہرحال یہ بڑی مشقت کا جو حال ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ دن وہ ہوگا یومن یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی۔ رواہ مسلم۔ وذکر حدیث معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لا تنقطع الہجرۃ فی باب التوبہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے کتاب الفتن کے یہ سارے ابواب اور احادیث الحمدللہ آج مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں سے متعلق جتنی حدیثیں ہم نے پڑھی اور سنی ہیں، اللہ پاک ان ساری حدیثوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم سب کو عملی زندگی کے اندر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے، دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
اللهم انصرنا وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر أهل غزة. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم أهلك أعداءك أعداء المسلمين اليهود والنصارى والمشركين. اللهم أهلكهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم خرب بنيانهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام تر جتنی بھی زندگی بھر کی کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں، سرکشی کے کام ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ تیری توفیق سے، یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے یہ کتاب الفتن مشکات کا یا اللہ جو ایک اہم حصہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے، اے اللہ اس حصے کو ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کی ایک ایک حدیث پر اور حدیث کے ایک ایک حکم پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کتاب الفتن کی تمام احادیث کی برکت سے یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے پیارے پیارے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ذریت کو بھی یا اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے حفاظت فرما، فتنوں سے محفوظ فرما، دجالی طاغوتی فتنوں سے محفوظ فرما، مال و دولت کے فتنے سے محفوظ فرما، عورت کے فتنے سے محفوظ فرما، زنجر زمین کے فتنے سے محفوظ فرما، زندگی موت کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام دجالی اور طاغوتی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جتنے فتنے پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں یا آئندہ رونما ہونے والے ہیں، اے اللہ تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اس مجلس کو اور ہماری ان تمام مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم اس میں تمام شرکت کرنے والے یا اللہ مردوں میں ہوں یا عورتوں میں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو ہدایت کے نور سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کو نور تقوی نصیب فرما، نور اسلام عطا فرما، نور ایمان عطا فرما، نور اعمال عطا فرما، نور عبادات عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہر طرح کی گندگیوں سے یا اللہ فتنوں سے، بے حیائی سے، بے حیائی کی تمام شکلوں سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما. یا اللہ ہر جائز مراد ہماری پوری فرما، ہر طرح کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ہم میں سے جس کی جو حاجت ہے، جو تقاضے ہیں، نیک ارادے ہیں، مستقبل کے نیک عزائم ہیں، اے اللہ سب کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، شفا کامل عاجل نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے رب کریم ان کے مقابلے میں آنے والے تمام دجالی اور طاغوتی جتنے بھی اہلکار ہیں سب کو چن چن کر ہلاک فرما، تباہ و برباد فرما، اپنا قہر و غضب نازل فرما. اے رب کریم یہودیوں کو اور ان کے تمام جتنے ہم نوا اور ان کے مددگار ہیں ان سب کو چن چن کر ہلاک فرما، تباہ و برباد فرما، اپنا قہر و غضب ان پر نازل فرما. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے اہل غزہ کی مدد فرما. اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.